پہلے میں ہندو تھا تو اب مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب ہمارے گھر والے جو ہے نماز روزے کے لیے منع کرتے ہیں، اور یہ سب نماز ہے روزہ ہے یہ سب کرنے کے لیے منع کرتے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبداللہ بھائی کہاں سے آپ؟ جی ہم انڈیا لکھنؤ سے۔ ہاں جی اپنا سوال کریں۔ جی ہمارا مسئلہ یہ ہے جی ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم پہلے ہندو تھے۔ عبداللہ بھائی آپ اپنا کیمرہ آف کر دیں، آپ کے تو نیٹ کا ایشو ہے، کیمرہ آف کر کے وائس میں ویڈیو آف کر دیں، وائس میں نہیں وہ ویڈیو کوشچن آپ نہ ڈالیں۔ کروائیں، وہ اصل میں جی وہ خود ہی خاموش ہوئے تھے، نیٹ کا مسئلہ نہیں ہے بھائی۔ چلے آپ بات کریں۔ اچھا کریں سوال کریں میرے بھائی، ہم سن رہے ہیں، آپ سوال کریں۔ یہ کہتے کہ پہلے میں ہندو تھا تو اب مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب ہمارے گھر والے جو ہیں نماز روزے کے لیے منع کرتے ہیں، اور یہ سب نماز ہے روزہ ہے یہ سب کرنے کے لیے منع کرتے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ نماز تو میرے بھائی آپ نے پڑھنی ہے۔ دوسرا آپ تو شادی شدہ ہیں، میں نے آپ کی لائف سٹوری سنی تھی، تو اب تو جی آپ انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں، اب تو آپ جی کسی کے جی اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں، ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہے ہیں، تو ٹھیک ہے نماز تو کرنی، نماز کے بغیر تو جی انسان مسلمان ہی نہیں ہے۔ صرف کلمہ پڑھنے کا نام تو اسلام نہیں ہے نا، اسلام کی جی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ نماز، 5 وقت نماز قائم کرنا، اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ زکوٰۃ دینا، چوتھی چیز جو ہے وہ اگر استطاعت ہو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور 5ویں چیز جو ہے وہ رمضان کے روزے ہیں سال میں 1 دفعہ۔ تو یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، ان کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، تو نماز کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو نماز تو آپ نے پڑھنی ہے، روکتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ کو مار پیٹ تو نہیں رہے، آپ تو انڈیپینڈنٹ ہیں، تو کسی کے روکنے سے اس کام سے تو آپ نے نہیں رکنا، یہ تو دین کی بنیادی چیز ہے۔ جی سیکنڈ کوسچن کریں۔ چھوٹ جاتی ہے اور اپنے سسرال جاتے تو چھوٹ جاتا تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دوبارہ بولیں، مجھے آواز آپ کی پوری نہیں آئی، دوبارہ بولیں۔ جیسے اپنے گھر جاتے ہیں وہاں پہ نماز چھوٹ جاتی ہے، اپنے سسرال جاتے ہیں وہاں پہ نماز چھوٹ جاتی ہے، لوگ منع کرتے ہیں وہاں پہ ان کے بیچ میں نماز پڑھ نہیں پاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں وہاں پہ؟ جی آپ ان کے بیچ میں نماز نہ پڑھیں، آپ مسجد میں جا کے پڑھیں نا۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ ان کے بیچ میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھیں؟ وہاں پہ آس پاس جی وہاں پہ آس پاس مسجد نہیں ہے نا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 خصوصیات ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ میرے امتی جہاں چاہیں وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ کسی گراؤنڈ کے کارنر میں چلے جائیں، کسی ریلوے اسٹیشن کے اوپر چلے جائیں، کسی بھی جگہ پہ کسی گھاس میں گرین بیلٹ میں کھڑے ہو کے قبلہ رخ نماز پڑھیں، اس کے لیے کوئی کپڑا بچانا بھی شرط نہیں ہے، تمام زمین جو ہے وہ پاک ہے، آپ اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ضروری ہے آپ نے اس گھر کے اندر ہی ادا کرنی ہے، یا مسجد نہیں اویلیبل تو آپ نے مسجد کو ڈھونڈنا ہے، آپ کہیں پہ بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ مسافر ہیں تو 2 فرض ہی پڑھنے ہوں گے، صرف ظہر کے اور 2 عصر کے، اور جمع بھی کر سکتے ہیں اس طرح۔ مغرب کے 3 فرض ہوں گے، عشاء کے 2 فرض ہیں، اور فجر کے بھی 2 ہیں، یعنی مغرب کے سوا باقی ساری نمازیں 2 فرض ہی ہیں، اور نمازوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، ظہر عصر کو بھی جمع کر سکتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو بھی۔ بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام سفر کے اندر ہمیشہ نمازوں کو جمع فرماتے تھے، ظہر عصر کو جمع کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے، فجر کو الگ سے پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جزاک اللہ، 2 سوال ہو گئے آپ کے، ٹھیک ہے عبداللہ بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ثانیہ فرمائے جی، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آمین آمین۔